اور چند آیات اس حقیق میں ہی استنباط کی ہیں۔ پہلے تو خیال تھا کہ ان آیات کو بیان کروں کی تفصیل بیان کروں، لیکن پھر ایک اور خیال آیا اور ایک اور تیار ہو گیا، تو ان 3 آیات پر آج تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ پہلی آیت کریمہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہے، اور یہ انعام انبیاء پر ہے، صدیقین پر ہے، شہداء پر ہے، صالحین پر ہے۔ ان تمام مراتب والوں پر اللہ کا انعام ہے۔ یہ آیت اس کے تحت علامہ قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَفِي هَٰذِهِ الْآيَةِ دَلَالَةٌ عَلَىٰ خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ اس آیت میں سیدنا صدیق کی خلافت بلا فسخ پر دلیل ہے۔ وہ کس طرح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اولیاء کے مراتب بیان کیے، ان مراتب میں سب سے پہلے انبیاء کا ذکر کیا، انبیاء کے بعد صدیقین کا ذکر کیا، وَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَهُمَا وَاسِطَةً، اور ان کے درمیان کوئی واسطہ نہ رکھا، تو پتہ چلا کہ انبیاء کے بعد صدیقین کا درجہ ہے، اور صدیقین میں سب سے بڑھ کر درجہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا۔ اور فرماتے ہیں وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ تَسْمِيَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ صِدِّيقًا كَمَا أَجْمَعُوا عَلَىٰ تَسْمِيَةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامَ رَسُولًا۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا نام صدیق ہے، پر پوری امت کا اجماع ہے۔ تو جہاں کہیں صدیق علی الاطلاق آئے گا تو مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے۔ تو کہتے ہیں یہاں بھی صدیقین کا ذکر ہے تو صداقت علی الاطلاق مراد سیدنا صدیق ہے، لہذا سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان انبیاء کے بعد ہے، اور نبیوں کے بعد حضور کے بعد سب سے بڑھ کر درجہ حضرت صدیق کا ہے، تو خلافت بلا فسخ کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ثابت ہے۔ اور میں نے جہاں علامہ قرطبی کے حوالے سے کہا کہ سیدنا صدیق کا اسم صدیق، اس پر پوری امت کا اجماع ہے، اس پر مجھے ایک دلیل نظر آئی۔ امام حاکم رضی اللہ عنہ نے مستدرک میں اور طبرانی نے اپنی معجم کبیر میں یحییٰ نامی ایک راوی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں سمعت علیٰ یا علی لأنزل اللہ تعالی اسم ابی بکر من السماء صدیقا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی کو حلف اٹھاتے ہوئے سنا، قسم اٹھاتے ہوئے سنی کہ آپ فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت نے صدیق کا نام صدیق کی آسمانوں سے نازل کیا ہے۔ تو بڑی کے مخالف کے لیے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حجت ہے۔ تو پتہ چلا کہ صدیق الگ اقرار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے۔ اور دیکھیے اس آیت کریمہ میں انبیاء کے بعد صدیقین، شہداء اور صالحین کا درجہ بیان کیا گیا، اور یہ تمام صفات نبیوں کو چھوڑ کر صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ تینوں صفتیں سیدنا صدیق اکبر میں موجود ہیں۔ انبیاء کو نبوت کو چھوڑ کر چنانچہ سیدنا صدیق اکبر شہید بھی ہیں۔ آپ علماء سے سنتے ہیں کہ سانپ نے آپ کو کاٹا، دار ہے، اس کا اثر رہا اور آپ اثر کے تحت شہید ہو گئے۔ ایک اور روایت مجھے اثر الصحابہ میں ملی، حضرت سیدنا علامہ ابن اسیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابن شہاب نے ذکر کیا کہ ان ابا بکر وخالد بن فضلہ کان یقولان صغیرہ، کہ ایک مرتبہ حضرت ابا بکر صدیق اور خالد یہ دونوں کوئی کام کھا رہے تھے، احدیت ابی بکر جو حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں حج تک پیش کیا گیا تھا، تو حضرت خالد نے کہا ارفع یدک یا خلیفۃ رسول اللہ، اے اللہ رسول اللہ کے خلیفے اپنا ہاتھ اٹھا دیجیے، ان فیھا لتمر سنۃ، اس میں ایک ایسا درجہ ملا ہوا ہے جو سال تک اس کا اثر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد کہنے لگے وَأَنَا نَمُوتُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، یا خلیفہ رسول اللہ آپ اور میں ایک
دونوں دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اگلے صاحب اللہ پر حضرت صدیق نے اپنا ہاتھ ہٹایا تو راوی کہتے ہیں فلم یزالا عینین، دونوں بیمار رہے حتی ماتا فی یوم واحد من استدار سنت، سال کے اختتام پر دونوں ایک ہی دن شہید ہوئے۔ تو اس روایت سے پتہ چلا کہ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کو صدر کیا جاتا ہے، تو آپ شہید بھی ہوئے اور صالح کی قرآن گواہی قرآن دیتا ہے کہ سیدنا صدیق صالح تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس، حضرت ابو امامہ باہلی یہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صالح المؤمنین ابو بکر و عمر، صالح المؤمنین سے مراد ابو بکر و عمر ہے۔ تو پتہ چلا سیدنا صدیق اکبر صدیق بھی ہیں، شہید بھی ہیں، صالح بھی ہیں، تو تینوں صفات آپ کے اندر مجتمع ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں تلاوت کی اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس آیت کی تفسیر میں روح المعانی، روح البیان، کبیر، ابن کثیر، جریر اور در المنصور، ان تمام تفسیروں میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، وہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ای کونوا مع ابی بکر و عمر، کہ ابو بکر و عمر کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ لیتے ہیں۔ اب یہاں میں ایک بات آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت فرمائے کہ صدیق و عمر کے ساتھ ہو جاؤ، تو بتائیے کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دست پر، ان کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کرنے سے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ اللہ فرمائے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ اور سیدنا علی پیچھے رہ جائیں، ایسا ممکن نہیں۔ لہٰذا حضرت سیدنا علی کے مرتضیٰ سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت فرمائی، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کونوا مع الصادقین ای مع ابی بکر و عمر، حضرت ابو بکر و عمر کے ساتھ رہنے کا اللہ نے حکم دیا۔ تو سیدنا علی سے یہ کبھی بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ آپ ہم سے پیچھے رہے ہوں گے۔ یہ دوسری آیت کریمہ اور تیسری آیت کریمہ میں ارشاد ہوا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، فرمایا کہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے جو تم میں سے ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کیے کہ اللہ انہیں زمین میں ضرور خلیفہ نامزد کرے گا جس طرح ان سے پہلوں کو خلیفہ نامزد کیا۔ اس آیت کریمہ کے متعلق ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت خلفائے راشدین کی خلافت پر دلیل ہے، اور بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے مراد ہے، کیونکہ یہاں ارشاد ہوا آمنوا منکم اور وعملوا الصالحات، تم میں سے جو ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کیے۔ تو جس شخص کے اندر یہ دونوں صفتیں جمع ہو جائیں، آمنوا اور عمل صالح، اس بندے کو متقی کہا جاتا ہے۔ اگر صرف کسی میں ایمان ہو، عمل صالح نہ ہو، مومن تو ہے لیکن کامل مومن ہے۔ اگر کسی میں عمل صالح ہو اور ایمان نہ ہو، وہ تو مومن بھی نہیں، مسلمان بھی نہیں۔ لیکن جس کے اندر ایمان بھی ہو، عمل صالح بھی ہو، تو وہ متقی ہے، اور متقیوں میں سب سے بڑھ کر متقی اتقی ہے، جسے اللہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ۔ اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق کے شان میں فرمایا کہ وہ اتقی ہیں، تو متقیوں میں سب سے بڑھ کر متقی اتقی ہے، اور اتقی کے لیے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے جو سب سے بڑا اتقی ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا مقرر ہے۔ تو اللہ نے گواہی دی کہ صدیق سب سے بڑے اتقی ہے، اور خود ہی گواہی دی کہ جو سب سے بڑا اتقی ہے وہ میرے نزدیک سب سے بڑھ کر مقرر و معظم ہے۔ تو سیدنا صدیق اللہ کے نزدیک سب سے بڑھ کر مقرر اور معظم ہے۔ یہ آیت کریمہ میں سیدنا صدیق کے خلافت کے خلاف فصل پر دلیل ہے۔ اب یہاں ایک اور بات کہ رب کریم نے فرمایا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، تمہیں خلیفہ بنایا جو
جو ایمان لے آئے اور ہمارے صالحہ کرے. اس طرح جیسے تم سے پہلوں کو خلیفہ بنایا. صاحب فاضل نے لکھا جس طرح بنی اسرائیل کو خلیفہ بنایا, حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفہ بنایا, حضرت سلیمان علیہ السلام کو خلیفہ بنایا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت عطا فرمائی, تو اس طرح تمہیں بھی اللہ خلیفہ بنایا. اب یہاں میں پہلوں اور بعد والوں میں سے دو شخصیات کی خلافت کا موازنہ کرتا ہوں, مشابہت بیان کرتا ہوں. پہلوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور پچھلوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. میں نے اس موضوع پر 2003 میں ایک کتاب تحریر کی تھی جو قبلہ خلیل الرحمان چشتی صاحب نے کسی کو کمپوزنگ کے لیے دی تھی. وہاں سے وہ کتاب غائب ہو گئی. 2006 میں کسی اور صاحب کے نام سے وہ شائع ہو گئی, لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ گئی. بڑا افسوس ہوا دیکھ کے ہم نے احتجاج ریکارڈ کروا دیا ہے اس پبلشر سے. تو 2003 میں نے جو دلائل رسالے میں لکھے تھے ان میں سے چند اور اس کے بعد میں مزید دلائل کا اضافہ کیا وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت کے لیے چنا تھا, حضرت صدیق کو بھی امامت کے لیے چنا تھا. دونوں شخصیات میں بڑی مماثلت ہے اور یہ مماثلت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کروائی. چنانچہ منزل القمار میں علامہ علی مکتی ہندی روایت لاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا الا اخبرکما بمثل ذکرکما فی الملائکہ, اے صدیق و عمر کیا میں تم دونوں تمہاری تمثیل نہ بتاؤں کہ ملائکہ اور انبیاء میں تمہاری مثل کون ہے؟ فرمایا مثلکما فی الانبیاء مثلک یا ابا بکر فی الملائکہ کمثل میکائیل ينزل بالرحمۃ ومثلک فی الانبیاء کمثل ابراہیم. فرمایا کہ صدیق تیری مثل فرشتوں میں میکائیل ہے کہ جب بھی نازل ہوتے ہیں رحمت لے کر نازل ہوتے ہیں, اور یہ صدیق تیری مثل انبیاء میں حضرت ابراہیم کی مثل ہے. فرمایا کہ جب ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا اور جو ان کے ساتھ حال کیا وہ اس کو کیا, تو حضرت صدیق کو حضور نے میکائیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت جبرائیل اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی. تو حضور نے خود دونوں ہستیوں کے درمیان مماثلت بیان فرمائی ہے. اب یہ مماثلت ان میں سے چند بیان کرتا ہوں. میرے رسالے کے اندر 15 مماثلتیں 15 مشابہتیں بیان کی جن میں سے چند یہاں ذکر کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا ابراہیم اور سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کے درمیان کیا مماثلت, اور پھر اللہ نے حضرت سیدنا ابراہیم کو کس طرح خلیفہ نامزد فرمایا, کس طرح امامت کا تاج پہنایا, اور کس طرح سیدنا صدیق کو حضور نے امامت کا تاج پہنایا. پہلی مشابہت اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اللہ نے حضرت ابراہیم کو صدیق فرمایا, ابراہیم علیہ السلام کو. اور آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو بھی صدیق فرماتے ہیں. راوی حضرت علی رضی اللہ عنہ, امام حاکم نے مستدرک کی روایت کی, فرماتے ہیں حضرت علی کہ ذاق ابراہیم سماہ اللہ صدیق علی لسان محمد, کہ یہ ابو بکر کو وہ شخص ہیں کہنے والے حضرت علی کہ صدیق یہ وہ شخص ہیں جن کا نام صدیق اللہ نے اپنے حبیب کی زبان رکھوایا. تو اللہ نے حضرت ابراہیم کا نام بھی صدیق رکھا اور اللہ نے حضرت صدیق کا نام بھی صدیق رکھا. یہ پہلی مشابہت. دوسری مشابہت آپ حضرات کو علم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوانی, آغاز جوانی, بت خانے میں جاتے ہیں, بتوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو کیا ہوا کہ کھاتے نہیں, وہاں اور تم بولتے کیوں نہیں. بتوں نے جواب نہ دیا. فراغ علیہم بالیمین, تو مارنا شروع کیا, کسی کی ناک توڑی, کسی کا بازو توڑ دیا, کسی کا تسلی غائب کر دیا. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ حضرات نے سن رکھا ہے. آئیے حضرت صدیق کی جانب, رفیق رسول اللہ کی جانب, آپ کی بچپن کا زمانہ ہے, یہ روایت بھی آپ نے سن رکھی ہے, اس کی تقریب بیان کرتا ہوں. علامہ علی قاری نے اس کو روایت کیا, علامہ قسطلانی نے اس کو روایت کیا, اور دونوں بزرگوں نے علامہ زبیدی کی روایت کیا جنہوں نے کتاب معالی العرش
الى آواز الفیض، انہوں نے اپنی سند کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ انصار کی جماعت تھی، ایک مرتبہ مہاجرین کی تھی، حضور بھی تشریف فرما تھے، تو سیدنا صدیق نے اپنے بچپن کا ایک واقعہ بیان کیا، اور واقعہ آپ جانتے ہیں کہ والد گرامی میں بت خانے میں لے جاتے ہیں، آپ بت کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ دیکھیے خلیل اللہ علیہ السلام کی بتوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، رفیق رسول اللہ کی بتوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ خلیل اللہ نے کہا کہ تم کھاتے کیوں نہیں، تم پیتے کیوں نہیں، تم بھوگتے کیوں نہیں؟ سیدنا صدیق نے بھی یہی جملے بولے کہ تم لوگ اگر خدا ہو تو میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے پہناؤ، میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلاؤ، لیکن جواب نہ ملا تو راوی لکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق نے پتھر اٹھایا اور فرمایا اگر تم خدا ہو تو میں یہ پتھر تم لوگوں کی جانب بھیجتا ہوں، کیک کر کے دکھاؤ، دفاع کر کے دکھاؤ تو مان لوں گا تم خدا ہو۔ لیکن جب آپ نے پتھر پھینکا، اللہ اکبر، وہ سارے وہ بت جس کے سر پہ جا کے لگا منہ کے بل آ کے زمین لے کر گیا، تو وہاں خلیل اللہ بتوں کو توڑ رہے ہیں جہاں رفیق رسول اللہ بتوں کو توڑ رہے ہیں۔ یہ دوسری مشابہت، اور یہ علامہ علی قاری لکھتے ہیں کہ یہ پہلی مشابہت ہے جو سیدنا صدیق کی حضرت خلیل اللہ کے ساتھ ہے، اور علامہ علی قاری نے ایک ہی مشابہت بیان کی ہے، باقی مشابہتیں میں نے استنباط کی، اور پھر یہ اس سے پہلے ایک اور مشابہت جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی تو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیدنا ابو بکر صدیق سے بڑی مماثلت۔ اب تیسری مشابہت کی طرف آئی ہے کہ جب حضرت خلیل اللہ کی حکم صادر ہوا، نمرود کی جانب سے آگ جلائی گئی، آپ کو آگ میں ڈالا گیا، جب آپ آگ میں آ رہے ہیں تو رب کریم نے کیا فرمایا؟ قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ حکم دیا، آئیے رسول اللہ کی جانب، جب آپ غار میں مقید ہو جاتے ہیں، کفار ہر طرف سے آ جاتے ہیں، تو اس وقت آپ حضور کی خاطر پریشان ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ۔ خلیل اللہ کے لیے فرمایا کہ یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، یہاں سیدنا صدیق کے لیے فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علیہ۔ حضرت خلیل اللہ بھی آگ میں آ رہے ہیں، حضرت سیدنا صدیق کی غار میں مقید ہو جاتے ہیں، اور بڑے مزے کی بات ہوتا علامہ امام رازی رحمہ اللہ نے لکھا کہ جب سیدنا صدیق آگ میں آ رہے تھے اس وقت منظر کیا تھا، لکھتے ہیں حضرت امام راضی فَأَخَذَ بِالْمَلَائِكَةُ بِقَبْرِ إِبْرَاهِيمَ فَقَعَدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ کے فرشتوں نے حضرت ابراہیم کو اپنے بازوؤں میں لیا اور انہیں زمین پر آ کے آرام سے رکھ دیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرشتوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ آئیے حضرت صدیق کے لیے جب سرکار کے ساتھ غار کے اندر ہے تو رب العزت نے فرمایا وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، کہ ہم نے ایسے محافظ ایسا لشکر نازل کیا کہ تم انہیں دیکھ نہیں رہے، تو فرشتے وہاں بھی نازل ہو رہے ہیں، فرشتے یہاں بھی نازل ہو رہے ہیں۔ اور دیکھیے جب سیدنا صدیق آگ کے اندر آتے ہیں تو خود اندر آگ کا منظر کیا تھا۔ حافظ ابن کثیر قصص الانبیاء میں روایت لاتے ہیں، اور یاد رکھیے قصص الانبیاء نامی بہت سی کتابیں ہیں، باقی کتابوں میں رقم و یاد سے، لیکن حافظ ابن کثیر بڑا سخت آدمی ہے، انہوں نے جو قصص الانبیاء کتاب لکھی اس میں وہی روایت لاتے ہیں جو اس کی ابن تیمیہ کی منظور نظر ہے، اس کا شامل نہیں، تو یہ ایسی ایسی روایتیں نہیں لاتی۔ تو حافظ ابن کثیر قصص الانبیاء میں روایت لاتے ہیں کہ وَسَارَ إِبْرَاهِيمُ فِي بِئْرِ الْجُوبَةِ وَحَوْلَهُ النَّارُ وَهُوَ فِي رَوْضَةٍ خَضْرَاء، کہ جب صدیق آگ میں آتے ہیں تو آگ گل و گلزار ہو جاتی ہے، اور آگ ارد گرد آگ میں اندر گلستہ بن جاتا ہے۔ اور امام راضی نے لکھا فَإِذَا عَيْنٌ مَاءٌ عُذْبٌ وَرَدٌ أَحْمَرٌ نَرْجِسٌ، فرماتے ہیں میٹھے پانی کے چشمے ابل پڑے اور گلاب سے پھول اور نرگس سے پھول اگنے لگے۔ امام راضی کہتے ہیں آپ کے اندر یہ منظر تھا۔ اب آئیے غار کے اندر کیا منظر تھا۔ حافظ ابن اساکر کی تاریخ میں امام جلال الدین سیوطی کی تفسیر در منصور میں روایت لاتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر حضور کے ساتھ غار میں سخت پیاس لگی، عرض کیا یا رسول اللہ پیاس لگی ہے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
اذهب على صدر الغار، فرمایا غار کے صدر میں جائیے، کونے میں جائیے، پشری وہاں پانی ہے، پانی پی لو۔ حضرت صدیق خود روایت کرتے ہیں، خود بیان کرتے ہیں، انطلقت الى صدر الغار، میں غار کی جانب گیا، فشربت ماء، میں نے ایسا پانی پیا احلا من العسل، جو شہد سے زیادہ میٹھا تھا، وہ ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید تھا، وہ ازکا رائحۃ من المسک، مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ کہتے ہیں تم نبی کے، میں حضور کی بارگاہ میں واپس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق شریف پانی پی لیا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا الا خبز، صدیق کیا تجھے خوشخبری نہ دوں؟ عرض جی ہاں یا رسول اللہ۔ قال ان اللہ تبارک و تعالی امر الملک الموکل بانہار الجنۃ ان احرق نہرا من جنت الفردوس علی صدر الغار لیشرب ابو بکر، کہ صدیق اللہ نے اپنے فرشتے کو حکم دیا کہ صدیق کے لیے جنت سے ایک نہر بہاؤ تاکہ صدیق پانی پی لے۔ سیدنا صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ولی عندی ہذہ المنزلہ، یا رسول اللہ کیا میری اتنی اللہ کے نزدیک منزلت ہے؟ حضور نے فرمایا نعم و افضل، صدیق ہاں، بلکہ اس سے بھی زیادہ منزلت ہے کہ اللہ نے والذی بعثنی بالحق میرا نبی کا لا يدخل الجنہ مبطل کا ولو کان عمل 70 نبیا، فرمایا صدیق اس سے بڑھ کر بھی اللہ کے نزدیک تیری منزلت ہے۔ فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، جو تم سے بھوک رکھنے والا ہو، اگر وہ 70 انبیاء جتنے بھی اعمال لے آئے گا اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ تو دیکھیے حضرت خلیل آگ میں تشریف لاتے ہیں، چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، گلو گلزار ہو جاتے ہیں، اور صدیق کے لیے اللہ جنت سے نہریں بہا دیتا ہے۔ مشابہت دیکھنی چاہیے۔ اور اب ایک اور مشابہت ہے، جب سیدنا خلیل آگ میں تشریف لائے، اور یہاں یہ بھی بات ہوتا شاید کوئی کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنت کی نہر غار میں؟ تو یاد رکھیے جو اللہ حضرت بیوی مریم کے لیے بے موسم پھل جنت سے بھیج سکتا ہے، وہ صدیق کے لیے جنت سے زہر بھیج سکتا ہے، یہ کوئی بڑی نہیں۔ اور دوسری بات کہ جب حضرت خلیل آگ میں تشریف فرما ہوئے، آپ نے سن رکھا ہے تمام جانور خدمت میں لگ گئے سوائے ایک نامراد تھے، گرگٹ موجود تھا، باقی سب کے سب خدمت میں تھے۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ جب سیدنا صدیق حضور کے ساتھ غار میں تشریف لاتے ہیں تو علامہ سرکانی نے روایت کیا، امام جلال الدین نے تفسیر دور منصور میں روایت کیا، امام بزار نے اپنی مسند بزار میں روایت کیا کہ ان اللہ عز وجل امر ان قبول فنخرج على وجهه الغار وارسل امامتين وحشيتين فوقفتا على وجه الغار، کہ اللہ نے مکڑی کو بھیجا اور رب کریم نے کبوتری اور کبوتر کو بھیجا، اور کبوتری نے وہاں انڈے دے دیا، یہ سب تو معلوم ہے۔ تو وہاں بھی جانور خدمت میں لگے ہوئے ہیں، یہاں بھی جانور خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ مکڑی اور کبوتر ان دونوں کی خدمت حضور کی بارگاہ میں انہوں نے کی، یہ حضور کی بارگاہ میں کتنی مقبول ہوئی۔ علامہ سرکاری روایت کرتے ہیں کہ ان حمام اذلته صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکہ، کہ انہی کبوتروں نے جب حضور فتح مکہ مکے میں آئے تو انہوں نے ہی حضور کے اوپر اپنے پر پھیرا کر سایہ دیا، فدعا لها بالبرکۃ، تو حضور نے ان کے لیے برکت کا دعا کی، اور فرمایا ونہا عن فضل العنکبوت، اور عنکبوت کی خدمت حضور کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی کہ حضور نے مکڑی کو قتل کرنے سے ممانعت فرما دی، یعنی مکڑی کی اتنی حیثیت ہو گئی، حضور کے نزدیک محبوب ہو گئی کہ قتل سے ممانعت کر دی۔ اور علامہ سرکار نے کہا اور ہمارے دیگر علماء نے کہا کہ آج جو خانہ کعبہ کے اوپر کبوتر ہے یہ اسی کبوتر کی اثر سے ہے، اور مکڑی کے اوپر ہے۔ علامہ تحریر نے روایت کیا، علامہ سرکاری نے انہیں سے روایت کیا کہ علامہ تحریر کہتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھ سے کہا کہ مجھے مکڑی سے محبت، اور پھر انہوں نے فلاں سے روایت کیا اور اس فلاں نے کہا کہ مجھے مکڑی سے محبت ہے اور مجھے فلاں نے حدیث سنائی، یوں کرتے کرتے آخری راوی کہتے مجھے مکڑی سے محبت ہے، اور اس لیے محبت ہے
کہ مجھے سیدنا صدیق اکبر نے بتایا، سیدنا صدیق اکبر نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے بکری سے محبت ہے۔ سیدنا صدیق فرماتے ہیں کیوں محبت ہے؟ فرماتے مجھے بکری سے اس لیے محبت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ حضور فرما رہے تھے کہ مجھے بکری سے محبت ہے۔ کیوں محبت ہے؟ اس لیے محبت ہے کہ سیدنا صدیق سے حضور فرماتے کہ صدیق اس بکری نے مجھ پر اور تجھ پر زیادہ گناہ تھا، مجھے اس بکری سے محبت ہے، تو حضور کو اس بکری سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ اب یہاں میں ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں سوائے گرگٹ باقی جانور سے لگے ہوئے، یہاں بھی لگے ہوئے، تو یہاں بھی ایک نامراد تھا جو وہ گرگٹ والا کردار ادا کر رہا تھا۔ وہ گرگٹ سیدنا خلیل اللہ کا دشمن بن رہا تھا، اور یہاں غار میں ایک سانپ گستاخ موجود تھا جس نے سیدنا صدیق کے پاؤں کو کاٹ لیا۔ آج تک تو آپ لوگ یہ سمجھتے آئے، سنتے آئے کہ سانپ عاشق رسول تھا۔ میں کہتا ہوں عاشق رسول نہیں، اگر وہ عاشق رسول ہوتا تو سید العاشقین کو نہ کاٹتا، وہ عاشق نہ تھا۔ اگر وہ عاشق ہوتا تو حضور اسے اس طرح دعائیں دیتے جس طرح مکڑی اور کبوتری کو دیتے، لیکن اس کے برخلاف حضور نے جس طرح گرگٹ میں یہ فرمایا کہ جہاں گرگٹ کے لوگوں تو حضور نے فرمایا کہ اقتلوها اقتل، حضور نے فرمایا من قتل غضبۃ فکأنما قتل کافرا، جس نے گرگٹ کو قتل کیا گویا اس نے کافر کو قتل کیا۔ یہ گرگٹ کے لیے۔ اب آئیے سانپ کے لیے کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں کہ من قتل حیۃ فکأنما قتل مشرکا، جس نے سانپ کو قتل کیا گویا مشرک کو قتل کیا۔ اگر آج کے رسول ہوتا تو حضور اس کو قتل کر دے گا۔ عنکبوت کو اس مکڑی کے قتل کرنے سے ممانعت حضور فرماتے ہیں کیونکہ اس نے خدمت کی۔ اگر سانپ آج کے رسول ہوتا تو حضور اس کے قتل سے حکم دیتے، بلکہ اتنا سخت حضور نے قتل کا حکم دیا سانپ کے لیے، فرمایا اقتلوها ولو کنتم فی الصلاۃ، کہ سانپ کو قتل کرو اگر تم نماز میں ہو۔ تو اتنا سخت حضور نے سانپ سے حکم ارشاد فرمایا، تو یہ عاشق نہ تھا، صدیق کا گستاخ، حضور نے قتل کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ وہاں ایک گستاخ تھا، باقی جانور خدمت میں، یہاں بھی ایک صدیق کا گستاخ تھا، باقی جانور خدمت میں۔ اور یہاں ایک اور بات بتا دوں کہ سانپ ہو یا گرگٹ ہو، یہ دونوں غیر مکلف ہیں، شرعی احکام پہ لاگو نہیں۔ کائنات میں تو 2-3 مخلوق مکلف بھی نہیں ہے، انسان فرشتے سے، باقی کائنات میں کوئی مخلوق مکلف نہیں ہے۔ لیکن جب بات حرمت رسول کی آئی، جب بات عظمت نبی کی آئی، تو حضور نے اس غیر مکلف گرگٹ کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا، اس سانپ کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا۔ تو میں کہتا ہوں جب گستاخی رسول کی سزا ایک غیر مکلف کو حضور نے دلائی، تو جو مکلف ہو کر گستاخی رسول ہے اسے کیسے چھوڑا جا سکتا ہے، اسے کیسے معاف کیا جا سکتا ہے؟ یہ غیر مکلف ہے، غیر مکلف کو اتنے بڑی سزا، تو مکلف کے لیے کتنی سزا ہوگی؟ تو یاد رکھیے گستاخ رسول کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، گرگٹ کے لیے وہ گستاخ رسول تھا اور حضور نے اتنی بڑی سزا سنا دی۔ قیامت تک ایسا نہیں کہ وقتی طور پر کہ قیامت تک نہیں، تو گستاخ رسول خواہ وہ مکلف ہو یا غیر مکلف ایسا قانون بن گیا قتل کر۔ اور صدیق کے گستاخ کو کاٹنے والا بھی کالا، اسے بھی مارنے کا حکم کیا۔ تو آج بھی بہت کالے ہیں جو سیدنا صدیق کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، جب بھی کسی کالے کو دیکھ لو سمجھ جاؤ اسی جد امجد کی پیروی کر رہا ہے، غار والے نے جد امجد کی۔ تو یہاں ایک اور مشابہت کی، اور یہ دوسری بات بھی میں بیان کرتا ہوں کہ جب سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو اپنے زانوؤں پہ سلاتے ہیں تو اپنے سارے کپڑے پھاڑ سوراخوں کو بند کر دیا، ایڑی کو سانپ ڈس رہا۔ علامہ زرقانی لکھتے ہیں کہ جب صبح ہوئی فلما اصبح قال لأبی بکر، جب صبح ہوئی حضور نے سیدنا صدیق کو فرمایا آئین کھاؤ، صدیق تمہارے کپڑے کہاں ہیں؟ کیونکہ سارے کپڑے سوراخوں کو بند کر دیا۔ فأخبره بالذي صنع، صدیق نے پوری بات بیان کر دی۔ راوی کہتے ہیں فرفع یدیہ، حضور نے اپنے ہاتھ اٹھائے، قال اللهم اجعل ابا بکر معي في درجتي في الجنة،
الہی صدیق کو جنت میں مجھے ایک ہی درجے میں میرے ساتھ رکھنا. فأوحى إليه اللہ نے وحی کی حبیب آپ کی دعا مقبول ہو گئی. یہ تو علامہ کی زرقانی کی روایت سنی. اب یہاں میں ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا صدیق حضور کی خدمت میں رہے, معاونت میں رہے, نصرت میں رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک شخصیت نے مدد کی. معلوم ہوگا بڑھیا جب حکم ہوا کہ اپنے لشکر کو لے کر چلیے, ساتھ میں یوسف علیہ السلام کے جسم اقدس کو بھی لے جائیے, تو کسی کو یوسف علیہ السلام کے جسم اقدس کا پتہ رکھا کہ کہاں رکھا ہوا ہے. ایک بڑھیا تھی جسے علم تھا کہ آپ کا جسم اقدس کس طرح رکھا ہوا ہے. وہ بڑھیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی ہے. آپ نے فرمایا مجھے علم ہے, ذرا بتانا یوسف علیہ السلام کا جسد اقدس کہاں ہے. تو کیا کہنے لگی, لا فضلانی حتی تعطینی ما اسألک. فرمایا موسیٰ اس وقت تک نہیں بتاؤں گی جب تک جو مانگوں وہ نہ دے. سیدنا موسیٰ نے فرمایا ذالک لک, جو کہو گی مجھے ملے گا. تو کہنے لگی قالت فإنی اسألک ان اکون معک فی الدرجۃ التي تكون فیہا فی الجنہ. کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام میں آپ سے یہ سوال کرتی ہوں کہ جنت میں جیسے میں آپ ہوں گے اسی درجے میں مجھے رکھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا صرف جنت, صرف جنت کا سوال کرو, درجے کا نہ کرو. تو کہنے لگی لا اللہ, کہنے لگی نہیں الا ان اکون معک, میں آپ کے ساتھ ایک ہی درجے میں رہوں گی. یعنی اپنی خدمت پیش کر رہی ہے, موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کرنا چاہتی ہے, لیکن مشروط شرط لگا رہی ہے. جب وہ شرط لگاتی ہے اللہ نے وحی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اس کی بات مان لیجیے, انعطیہا جو مانگتی ہے دے دیجیے. موسیٰ علیہ السلام نے دے دیا جنت میں رفاقت. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو بڑھیا کلیم اللہ کی مشروط خدمت کرے وہ اس کے ساتھ ایک درجے میں جنت میں رہے. تو جس صدیق نے قدم قدم پر حضور کی بلا مشروط خدمت کی وہ حضور کے ساتھ جنت میں کیسے نہیں. اور پھر خود حضور بھی آئے, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اور جب دعا کی تو فوراً اللہ نے وحی بھیجی اور خوشخبری سناتی حبیب ہم نے آپ کی دعا قبول کر. آگے چلیے حضرت خلیل اللہ کے رسول اللہ میں ایک اور مشابہت. سیدنا خلیل کہتے ہیں کہ انی مہاجر الی ربی, میں اپنے رب کی جانب ہجرت کرنے والا. تو حضرت خلیل اللہ نے ہجرت کی, ادھر رفیق رسول اللہ نے ہجرت کرتے ہیں. میں نے 15 مشابہتیں بیان, ان میں سے کچھ یہ بیان کرتا ہوں. اور مسافر ہجرت میں ایسی